جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی. میں تمہیں بچوں کیا بتاؤں، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا. 1818 مظفر خان رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت، 5 بیٹوں سمیت وہ شہید ہوئے. تو اس نے 3 بازار حسن بنائے اس وقت 1818. ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں، اور ایک میرا جو ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، جس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے. ایک تلمبا میں اس نے بازار حسن بنایا اور وہاں 1 مہینہ قیام کیا. تلمبا پرفضا جگہ تھی، راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا جاتا تھا. تو اس نے پیچھے ایک بارہ دری بنوائی، وہاں 1 مہینہ قیام کیا. وہ علاقہ بارہ دری کے نام سے مشہور تو ہے، پر وہ بارہ دری مٹ چکی ہے. چند سال پہلے مجھے خیال ہے، میں ساری دنیا پھرتا ہوں، یہ بازار حسن کی بچیاں میں کبھی جا کے ملا نہیں، کبھی جا کے ان سے میں نے بات نہیں کی، اور اس بازار میں گزر بھی جاؤ تو تہمت لگ جاتی. تو میں نے کہا کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں یہ ساری لڑکیاں کہ ساری دنیا نے تبلیغاں کی تھیں، ساڑھے کو آیا ہوں. میں نے ان سب بچیوں کو جمع کیا، پھر ان میں بیان کیا. کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں، صرف اتنا بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. بس جب ماں ہو تو کیا ہوتا ہے، جب بیٹی ہو تو کیا ہے، بہن ہو تو کیا ہے، بیوی ہو تو کیا ہے. یہی بڑے رشتے ہیں. ہو ایک چھوٹی سی مجلس میں 10 لڑکیوں نے توبہ کی. 2-3 دن گزرے، مجھے ملازم نے کہا یہ باہر 2 عورتیں آئیں تو ہم مل دیاں. سائل آتے رہتے. میں نے کہا تمہیں فارغ کرو، میں کو مل دیا جو انہوں فارغ کرو. وہ تھوڑی دیر بعد کہا جی مانو آپ پاس محلے چوں آئی ہیں. محلے چوں، وہ محلہ عام طور پہ اسی کے لیے بولا جاتا ہے. میں کہا اچھا بلاؤ. وہ دونوں آ گئی. ایک نائکا تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے، آگے نئی لڑکیاں تیار کرنا، اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی. اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب تاری گل سنی ہے، میں توبہ کی تھی ہے تو میرے پھراما مار میرا سر پاڑ چھڑیا ہے کہ اسا روٹی کتوں کھاونی ہے، تو نچنا چھڑ دیتا تھا، اسا روٹی کتوں. میرا کوئی وظیفہ لا دے، میں حرام کم نہیں کرتا. پھر میں جا کر ان بچیوں سے فردن جب ملا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑا مظلوم طبقہ. سردار صاحب رہتا ہے اور غریب کی بیٹی طوائف بن جاتی ہے. میاں صاحب رہتا ہے اور گھنگرو پہننے والی طوائف کا داغ لے کر ہی قبر میں جاتی ہے. شیخ صاحب رہتا ہے، چودھری صاحب رہتا ہے، مار صاحب رہتا ہے، لیکن غریب کی بیٹی طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ سجا کے قبر میں چلی جاتی. پھر میرے بس میں جتنا تھا میں نے چند دن پہلے میں گیا تو میں نے اس ایک سے کہا، میں نے کہا اپنی اس بچی کا تو رشتہ کر دے، میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا. کمیاں سا طوائف کے کوٹھے پہ کون آئے رشتہ دے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. میں نے تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی ہوس کے لیے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنا دیا، اور پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لیے ذلت و پستی کی سوا کچھ. کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں پہنچایا. تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے، میرے لیے دعا کر دے، میں بہت کمینہ انسان. لڑکی چلی گئی. کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا. صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا، یہیں گل چھڑ کے مر جاتا. اس شہنشاہ پہ قربت جس کی رحمت، سبحان اللہ، ما رحمک، کیا رحیم ہے میرا آپ کا اللہ. ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ ہر شے مٹا دیتا ہے. صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے، جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو. میرے عزیزو، آپ اور ہم ایک غفلت کے ماحول میں ہیں جہاں گناہ نہیں رہا، نافرمانی کلچر بن گیا ہے، اللہ کے سے بغاوت ایک تہذیب بن گئی ہے.